السلام علیکم ناظرین. لاسٹ ٹائم ہم نے ویڈیو بنائی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چہل کاف کے اوپر کہ چہل کاف کے عمل کو سیکھیں. ہم نے اپنے ناظرین کو اس چیز کے اوپر کوشش کی تھی کہ کنونس کریں، ان کو اس کی اہمیت بتائیں. جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ مختلف بیماریوں میں، روحانی مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ اس چیز کو سیکھیں، اس عمل کو سیکھیں تاکہ وہ خود کو اور خود اپنے اہل خانہ کو اس سے محفوظ رکھ سکیں. اس کے بعد ہمارے پاس سوالات آئے لوگوں کے کہ ہم تو نماز کی پابندی نہیں کرتے. کسی نے کہا ہم تو دنیا داری میں زیادہ تر وقت گزار دیتے ہیں، ہم اتنے عبادت گزار نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس طرح سے کوئی عمل، کوئی چلہ یا اس طرح سے کوئی چیز کی نہیں ہے، ہم تو قرآن بھی پراپر نہیں پڑھتے. تو اگر اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی چیز ہمارے سامنے آ گئی، کوئی روحانی معاملہ ہو گیا، ہم تو پہلے ہی پھنسے پڑے ہیں، ہم تو پہلے بیمار ہیں، کاروبار کی پریشانی میں مبتلا ہیں. تو اس کا ہمیں کوئی سائیڈ افیکٹ، جیسے کہ کسی بھی ہر چیز کا کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے. تو ان کے سوالات ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اس کے باوجود بھی کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا داری میں ہیں، ہم کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، پہلے ہی بیمار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے پراپر. تو اس کے لیے ہم دوبارہ سے آج ڈاکٹر مولانا علی افاق صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے بارے میں پوچھیں گے کیونکہ یہ واقعی بڑے اہم سوالات ہیں. تو ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے گا کہ جو ہمارے ناظرین نے سوالات کیے ہیں تو کیسے ان کو، مطلب کیا وہ اس کو، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، جو دینی معاملات میں اتنا آگے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، جو نمازیں بھی پراپر نہیں پڑھتے، کاروباری ہیں اور دنیا داری کے معاملات میں ہیں، کیا وہ بھی یہ کر سکتے ہیں؟ ان کو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ، کوئی وہ پریشانی، کوئی جنات وغیرہ میں، کوئی نئے مسئلے میں نہ پھنس جائیں؟ وہ ان کا سوال یہ ہے. عقیل بھائی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، ویلڈ ہے. دوستوں نے یہ پوچھا اور ان کا حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اس معاملے میں رہنمائی بھی کریں اور ایسی مستقل اور پکی رہنمائی کریں کہ یہ ہمیشہ کے لیے دروازہ مستقل طور سے بند ہو جائے کہ اب ہمیں پریشان نہیں ہونا، اب ہم نے نہیں ڈرنا، اب ہم نے آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کا اور براہ راست اللہ کی ذات کا معاملہ ہے. آپ کو پڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور آپ کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی سمجھے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو گناہ گار آپ اللہ کے ہیں، لیکن آپ چہل کاف کے عمل میں جو موکلات اور پیچھے سسٹم ہے اس میں اٹیچ ہونے میں نماز کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نماز ہو تو یہ اچھی اٹیچمنٹ ہے، بہتر اور اسٹرانگ باؤنڈنگ ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو پھر یہ جنات کام نہیں کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. لہٰذا آپ نماز کے پڑھتے اور بغیر پڑھتے دونوں صورتوں میں یہ عمل سیکھ سکتے ہیں. سیکھنے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں. سیکھنے کا خلاصہ میں آسان لفظوں میں عرض کر دوں، اس کی اجازت حاصل کر سکتے ہیں. سیکھنے سے مراد اس کی اجازت مل جائے گی اور اس کے بعد پھر اس کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے، جیسے آپ بتائیں گے. جو آپ کا طریقہ، جو آپ کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق اتنا ہی آپ کو گائیڈ کر دیں گے. آپ کو ایز اے ہول پوری روحانی دنیا گائیڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے لیے دنیا داری کی وجہ سے مشکل ہو جائے گی. صرف اتنا پارٹ. تو اب ایک بات. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہم تو ملازمت میں پھنسے ہوتے ہیں، ہمیں تو بہت لمبا سفر کر کے جانا آنا ہوتا ہے، تھک چکے ہوتے ہیں، ہم اس کی ریاضت نہیں کر سکتے. یہ بات بھی آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں. آپ کاروبار پہ کھڑے ہیں، جب تک کوئی گاہک نہیں ہے یا آپ کسی معاشی لین دین میں شامل نہیں ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں. آپ ملازم ہیں، آپ کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے، آفس کی سیٹ پہ بیٹھ کے، بھاگ دوڑ کر کے، جاتے آتے میں اور گھر سے روانہ ہونے میں پڑھ سکتے ہیں. کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں. اسی طرح آپ واپس آ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ تھک گئے ہیں، آپ ریاضت نہیں کر سکتے تو نہ کریں. یہی تو بات ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے تو بہت سارے دوستوں کا راستہ کھلا ہے کہ یہ آسان عمل ہے، مشکل ہرگز نہیں ہے. اب ایک اور بات آخری کہ جی ہم ریاضت کرنے بیٹھ گئے آپ کے کہنے پر، ہم نے اپنے 18 20 25 سال کے دکھ غم کو کاٹنے کا اور دشمن کو شکست دینے کا فیصلہ کر لیا تو ادھر بیٹھے اور ادھر جن سامنے حاضر ہو کر ہم کسی نئی مشکل میں پھنس گئے کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے سلسلے میں جنات نہ اب نظر آنے والا متفقہ ان کو حکم ہے میرے مرشد کا کہ آپ نے سامنے کسی مریض کے
نہیں آنا، کسی سائل کے نہیں آنا، کسی سائل کی چلہ کشی اور مریض کی چلہ کشی میں اور طالب علم کی چلہ کشی میں سامنے نہیں آنا آپ نے، تاکہ وہ خوفزدہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے محفوظ، میں کہتا ہوں دنیا بھر میں محفوظ ترین روحانی سلسلہ میرے مرشد کا ہے۔ اگر اس میں آپ آتے ہیں تو آپ ہر قسم کی پیچیدگی، مشکل، پریشانی سے نہ صرف محفوظ اب ہوتے ہیں بلکہ اپنی پوری زندگی، اور پوری زندگی نہیں، زندگی کے بعد آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ روحانی اعتبار سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بات بتائیے گا کہ جیسے کوئی سیکھتا ہے، جیسے کہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کی بندش نہیں ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس سے چہل کاف کے عمل کو سیکھنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ سیکھ سکتے ہیں اور اس سے کام بھی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی، پریشان نہیں کرے گی۔ یہ بتائیے گا کہ چہل کاف کے عمل کو جب کوئی سیکھ لیتا ہے، اس کے اوپر اس کا عبور حاصل ہو جاتا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں اس عمل کو اب یوز کرنا ہے، یا میں اس کا عامل بن چکا ہوں اور میں نیٹ ورک میں جڑ چکا ہوں جو آپ کے پیر و مرشد کا ہے؟ اس کے لیے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے، یا آپ بتائیں گے اس کو، یا ایک اس کے بتا دیجئے کہ مثال کے طور پہ یہ کوئی ایک 41 دن کا ہے، 25 دن کا، ایک کورس کی طرح آپ اس کو سکھا رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اقلیل بھائی کہ ہم کب اس عمل کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور کب ہم اپنے پہنچنے والے نقصان کو جو ایک عرصے سے پہنچ رہا ہے روک سکتے اس ہیں، کے راستے میں کوئی رکاوٹ اور بند باندھ سکتے ہیں۔ جی جی، جیسے ہی آپ نے ادارے کی شرائط کو پورا کیا، آپ کے نام عمل جاری ہوا، آپ کو ہم نے عمل بھیج دیا، روانہ کر دیا، بس آپ نیٹ ورک میں اٹیچ ہو گئے، سمجھے بائیو میٹرک ہو کر آپ کا نام سسٹم میں درج ہو گیا۔ اب آپ نے پڑھنا سیکھنا اس لیے ہے کہ اسے پڑھیں گے، سنیں گے، تاکہ روانی اور فلوئنسی پیدا ہو جائے، پروننسیشن ٹھیک ہو جائے۔ جی جی، آپ جیسے ہی 10 منٹ، 15 منٹ، آدھے گھنٹے، 2 گھنٹے میں آپ نے اس کی پڑھائی کو سیدھا کر لیا۔ اب جیسے جیسے آپ پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے حاصل کیا ہوگا اس مقصد کے لیے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کے اثرات اور فوائد نظر آئیں گے، ظاہر ہوں گے۔ چیز ظاہر نہیں ہوگی، فوائد اور اثرات اور چیزوں کا سیدھا ہونا آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ مطلب اس کا کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کا کوئی کورس نہیں آپ نے ڈیفائن کیا کہ یہ 25 دن پڑھنا ہے یا 21 دن پڑھنا ہے، 41 دن پڑھنا ہے، اس کے بعد فوائد سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں؟ وہ چیز جو ہے وہ اس لیے نہیں کی، اس کو بنیادی بیسک اجازت پر رکھا ہے تاکہ ہر شخص پڑھ سکے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہم تو ہاؤس وائف ہیں، ہمیں تو ہمارا شوہر اجازت نہیں دیتا، ہمیں تو ہماری سانس نماز لمبی ہو جائے تو اس سے بھی رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو آپ چلہ کشی نہیں کر سکتے۔ بیسک اجازت سے عمل آپ کو مل گیا، اچھا، اب آپ پڑھتے جائیں۔ ایک کویسچن بالکل آپ کے اس بات سے ایک کویسچن ایک یہ بھی آیا ہمارے پاس کہ کیا یہ عمل جو ہم نے کرنا ہے کوئی رات کو بیٹھ کے مخصوص ٹائم پہ مخصوص جگہ پہ ڈیلی اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یا یہ کہیں بھی چلتے پھرتے اور کھلا پڑھنا ہے بغیر تعداد کے؟ جن لوگوں کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ وقت کی پابندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جگہ کی پابندی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فیملی میں شوہر، پیرنٹس یا دیگر لوگ رکاوٹ نہیں بنتے، ان کو تو ہم پراپر پورا کورس کرواتے ہیں۔ اور جو لوگ ان مسائل کا شکار ہیں کہ جی میں تو رات کو آتا ہوں تھکا ہوا ہوں، میں تو ملازمت کے جو آرز ہیں وہ بہت لمبے ہیں، ٹائم نہیں دے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو ان کو بیسک اجازت سے کام ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور جہاں کہیں وہ پھنس رہے ہوتے ہیں اس میں ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جی جی، یہ نہیں ہے کہ آپ کو عمل دیا اور ہم سو گئے، اب سو آپ رہے ہوں گے، جاگ ہم رہے ہوں گے۔ آپ نے محنت کی اور آپ سو گئے، اب آپ کی محنت پوری وصول ہو، آپ کو پورا فائدہ ہو، اس کے لیے ہم جاگ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور آپ کا وہ جو سسٹم والا جو سمجھ لے کمپیوٹر پہ جو اسکرین کھلی ہوئی ہے اور آپ کا جو کنیکشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے، آپ کی پڑھائی ہمارے سامنے ہے، آپ کی کمی بیشی ہمارے سامنے ہے، اس کو اپنی محنت سے پورا کرنا ہے تاکہ آپ کو فوائد اثرات پورے حاصل ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے ان سوالات کے جواب دیے جو کہ آپ جیسے ہی لوگوں نے لاسٹ ویڈیو کے بعد کیے تھے کہ ہم اگر ان مسائل میں مبتلا ہیں، ہم کاروباری ہیں، ہم اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، نمازیں پوری نہیں پڑھ پاتے، تو ہم اس کو کیسے کریں گے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہے، جو بھی اس کو کرنا چاہتا ہے اپنے معاملات کے اندر رہتے ہوئے وہ اس کو مینیج کر سکتا ہے۔
آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ضرور رابطہ کریں، نیچے ڈسکرپشن میں نمبر ہیں، ساری معلومات لیں، ملنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ماڈل ٹاؤن میں موجود ہوتے ہیں، آپ ملاقات کر کے بھی مل سکتے ہیں، آپ آن لائن بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، پوری معلومات لیں اور اس عمل کو ضرور سیکھیں، یہ زندگی بدل دینے والا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ سے چہل قاف کی سیریز کو لے کر آئیں گے کہ چہل قاف سے سیکھنے کے بعد آپ کن کن مسائل کا جو ہے بخوبی اور بہترین طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ ملیں گے اور انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔